اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ پتیاں روز گرا جاتی ہے اور ہمیں پیڑ لوے دیوں کی راحت اندوری کو شاید ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں بھیج جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ گھروں کے دھستے ہوئے، غور سے سنیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹس، یہ جتنے لوگ ہیں سب گراہ میں باندھ لیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹ یا کاغذات، تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں، آپ نے بتا دیا تھا۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ یہ ہے ڈاکومنٹ۔ ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز، ہمارے تاج عجائب گھروں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ منظر نے بتایا کہ یہاں پر کئی 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر میں دیکھ پاؤں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے۔ اسی محفل ہے، میں سناتا ہوں کہ آپ سب ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے لیے میرا مصرعہ ہے کہ ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے، لڑکیاں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب کو شریک کرتا ہوں۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی، اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔
ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 4 مصرے اور سن لیجئے. پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیے. پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کی جا رہے ہیں. اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری. میں یہ نہیں تو میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے. اور میرے یہ 4 مصرے ہیں خاص طور پر اس جلسے میں سنانا چاہتا ہوں. میرے پیچھے میں بہت ہی معززین ہیں. ویسی صاحب ذرا سی گزارش ہے، کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا کیا لے گا کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ دکھا شمشیر. شکریہ. دکھا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرکھ کے تیرے. صرف ایک شیر. یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرکھ کے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کر کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرکھ کے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے. ایک میں عام طور پر سرسول صاحب میں جانتے بھی ہیں، آپ بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ چل جائے. لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں اندور سے چلا ہوں، جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئے کہ راحت بھائی ہم وہ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے، غضب خاص طور. تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ لاکھوں لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. یہ 1.5 منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی. مجھے وقت دے دیجیے خدا کے. خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ادھر بھی حیدرآبادی آ جائے تو مزہ آ جاتا. یہاں سامنے کے ان کے بھروسے چل رہا ہے سب کا. کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں ذرا سا باریک شعر ہے، لیکن میں یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں
تو میرا شعر ضائع نہیں ہوگا. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان. ایک پرچوری صاحب ذرا سا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ کچھ سیکنڈ کے لیے ایک بات بھی کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا, بہت ہی زبردست چلا. ایک آڈیو تقریر ایک صاحب کر رہے ہیں, میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں. یہاں تو جتنے بھی یہ صاحب ہی ہوتے ہیں, تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری جو جہادی ہے. تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ خیر میں میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں. تو میں حیرت میں پڑ گیا, بہت پریشان رہا, طرف کروٹیں لیتا رہا, ساری شب گزار دی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں. اور صاحب صبح فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرما کہ میں ہاں بھی میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئے گی. ابھی کہاں دھیرے بول رہا ہوں میں نا, تو اگر سن لیں آپ کے کام کی بات ضائع نہیں ہونے دوں گا, آپ اطمینان رکھیں. میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے, کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کہ نہیں. مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو, لیکن یار کچھ تم ہو الگ. تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ. میں نے صاحب 2 لائنیں لکھی, 3 لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شعر سمپت بھائی کی موجودگی میں. اگر یہاں یہ منظر نے کہا کہ میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں, تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے راحت اندوری بھی شریک ہو کر آپ سب کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہتا ہوں کہ میں جب جاؤں تو وہیں آ جاؤں گا, ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. سمپت بھائی شعر سنیے گا. کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں, آواز آ رہی نا, ہاں تو میں نے بولا تھا جب آپ کے کام کی بات شروع ہوگی تو بول دوں. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری اس میں کون سی بات کہتی ہے؟ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کہتا ہے, یاد ہی ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. 2 شعروں پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہاں کہا جاتا ہے انشاءاللہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں, یہ اسلم بھائی کی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا. اسلم بھائی کی طرح ہندی کے ایک بڑے رائٹر اشوک چکرکر, وہ نظامت کر رہے تھے, سنچالن کر رہے تھے جس طریقے سے اسلم بھائی کر رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحب مسند ہے, تو میں نے کہا یار یہ صاحب مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائیں. تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی ذرا یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے, ذرا یہ بتا دیجئے. تو انہوں نے پیشانی پر ایک انگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستدھیش. تو میں نے کہا رہنے دیجئے, پھر صاحب مسند ہی ٹھیک ہے.
تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں. افسوس کہ میڈیا نے، اخبارات نے، جو بھی ذریعہ انہیں ملا، اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے، یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے. یہ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا افسوس ہے. نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے، نہ یہ مسلمان کا شعر ہے. یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے، اس کا شعر ہے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی. یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ میں دھیرے بول رہا ہوں. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان